بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی ڈائریز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیسک اور میں ہوں اطہر متین۔ اب اس ملک میں قانون کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس ملک میں اداروں کی، انصاف کے اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ اب بس مدعی اور ملزم معاملات خود طے کریں اور ختم۔ انصاف قتل ہوتے دیکھیں۔ وہ معاملات جو ریاست میں مساوات اور امن کے زاویے طے کرتے ہیں انہیں از خود چلنے دیں، اور باقی سب خود بخود ہوتا رہے گا۔ انسانیت مرتی رہے گی اور قانون اور ریاست کی جو ریٹ ہے وہ سسکتی رہے گی۔ بات کر رہے ہیں ہم کچھ اہم ترین کیسز کی جنہوں نے اس ملک میں قانون کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں۔ دوستو، ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک درندہ، ایک بھیڑیا ہمیں نظر آتا ہے، وہ سب کے سامنے ویڈیو بناتا ہے اور اپلوڈ کر دیتا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر وہ کیا نہیں کرتا۔ ایک نہتی لڑکی پر ظلم کرتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، ننگی گندی گالیاں، اور اس کو برہنہ کر کے اس کو پھر مارتا ہے، اور اس کے ساتھ موجود اس لڑکے کو بھی مارتا ہے۔ شدید ترین تشدد کے بعد، اس وحشیانہ پن کے بعد، اس وحشی پن کے بعد یہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور پولیس حرکت میں آتی ہے۔ ریاست کے اوپر سوال اٹھتے ہیں کہ کون سے غنڈے ہیں، اور وہ غنڈہ ہے عثمان مرزا، جس کا ٹک ٹاک پر ایک ڈائلاگ ہے، اور کوئی خدمت ساڑھے لائق، یہ خدمت کرتے ہیں وہ۔ بہرحال وہ کیس چلتا ہے عدالتوں میں، اور لڑکی لڑکا پولیس ان کو بڑی مشکل سے ٹریس کرتی ہے، ان کو انصاف کی یقین دہانی کراتی ہے۔ عدالتوں میں معاملات آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اچانک ہی وہ عورت، وہ لڑکی اپنا وکیل بدل دیتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کرتی بلکہ عدالت میں آ کر بتاتی ہے، اپنا ایک بیان حلفی جمع کراتی ہے کہ میں نے کسی کاغذ پر خود سے دستخط نہیں کیے، پولیس میرے پاس سادہ کاغذ لاتی تھی جن پر مجھ سے انگوٹھے لگوائے گئے، کسی پر دستخط کرائے گئے، میں تو اس ملزم کو جانتی تک نہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اٹھ تو رہے یہ سوال کہ کیا اس کو کروڑ روپے دیے گئے، لیکن جتنا بڑا یہ معاملہ تھا یہ کروڑ کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے پس پردہ، یہ شاید اس سے بھی آگے کی رقم ہو۔ پولیس اس وقت حق کا وقت ہے، قانون اس وقت جو ہے وہ انگلیاں داب کر بیٹھ گئے اپنی دانتوں میں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو قانون کا مذاق اڑاتے ہیں؟ وہ جس کو انصاف دینے کے لیے پورا معاشرہ کھڑا ہو گیا تھا، وہ اس وقت اچانک اپنے بیان سے کیسے پھر گیا؟ کیا یہ کوئی ڈیل ہے پس پردہ؟ یہ کوئی شدید قسم کا دباؤ ہے؟ کوئی دھمکیاں ہیں؟ کوئی جان سے مارنے کا خطرہ ہے؟ جب یہ ویڈیو سامنے آئی تھی اس کے 2-4 دن بعد یہ بھی خبر آئی تھی کہ وہ دونوں جو لڑکا اور لڑکی تھے انہوں نے آپس میں شادی کر لی، اور دونوں اب بہرحال ایک جگہ چھپ کے زندگی گزار رہے ہیں، نارمل سی زندگی۔ وہ اس معاملے سے دور بھی رہنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال انصاف ان کو ملنا چاہیے تھا۔ ان کو انصاف، اگر انہوں نے اپنا انصاف طے کر لیا تو اس معاشرے میں ایسے بھیڑیوں کو جو منطقی انجام تک کون پہنچائے گا؟ یہ قانون کا کام تھا، اور یہاں قانون کا تو سریعام مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قاتل، ایک سزا یافتہ قاتل جو عدالت میں اپنی سزا پوری کر رہا ہے، اس کو 11 مہینے کی عیاشی دی جاتی ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ یہ آزادی دینے والے کون لوگ ہیں؟ یہ قانون کے ٹھیکیدار کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں؟ وہ جو ڈائلاگ ہے ایک فلم کا کہ کون ہیں یہ لوگ، کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کو سزا دی گئی ہو وہ عدالتوں کے احکامات کو رونتا ہوا، وہ قانون کو چیرتا پھاڑتا، وہ جو ہے 11 مہینے ایک ڈیفینس کے اسپتال میں گزارے، اور اس کے بعد ایک قمر الاسلام اسپتال جیسے غیر معروف جو علاقائی ایک چھوٹی ڈسپینسری اچھی قسم کی ہوتی ہے، وہاں وہ باضابطہ ایک سوٹ بنا کے، لگژری سوٹ جس کے اندر صوفہ ہے، ایئر کنڈیشن ہے، فریج ہے، ٹیلی ویژن ہے، ساری سہولتیں اس کو میسر ہیں، وہاں اپنی زندگی گزارے۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ 8 مہینے یہ قمر الاسلام اسپتال میں سوتا رہا، اور جیسے ہی یہ بات میڈیا کے اوپر آئی، وقار بھٹی صاحب نے اس خبر کو بریک کیا، اس کو واپس جیل بھیج دیا گیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیا اس کی کمر کا درد جس دن خبر آنی تھی اس دن ٹھیک ہونا تھا؟
یہ ڈسچارج کیسے ہو گیا؟ یہ ہمارے معاشرے کے اوپر، یہ لوگ نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سندھ کے حکمراں خاندان کی ان کو مہربانی رہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا کہ جیل جو ہے کیسے کسی شخص کو اچانک بغیر کسی میڈیکل بورڈ کے، محکمہ صحت کے علم میں لائے بغیر، عدالت سے حکم لیے بغیر اس کو جا کے اسپتالوں میں خود ہی علاج کراتا پھرے۔ خبریں تو یہ ہیں کہ اس شخص کے باپ نے وہ اسپتال غالباً خرید لیا تھا یا پھر کرائے پر لے رکھا تھا، اور اس شاید ابھی بھی وہی ہو، کیونکہ بے ویو اسپتال سے وہ خالی اسپتال اپنے بیٹے کو نہیں لائے تھے، وہاں کا عملہ بھی ساتھ میں اس اسپتال منتقل ہوا تھا۔ تو قمر الاسلام اسپتال کا جو وہ فلور تھا وہ پورا اس کے بیٹے کے پاس تھا۔ اتنا ہی نہیں ہوتا تھا، نیچے ایک گاڑی کھڑی رہتی تھی جہاں وہ وائٹ کرولا کے اندر جہاں جب چاہتا تھا بیٹھ کے چلا جاتا تھا، گھومتا تھا، اپنے گھر جاتا ہوگا، اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوگا، فلمیں دیکھتا ہوگا، اور قانون کی رٹ کو سر عام جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارا نظام قانون جس نے اس ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ یہ وہ شخص ہے جو چیف جسٹس جب اس کے کمرے میں جناح اسپتال میں چھاپا مارا گیا تھا تو ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ میرے کمرے کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کی ہمت دیکھیے اس شخص کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں انصاف نہیں ملتا۔ یہاں پر لوگ ملتے ہیں شاہ رخ جتوئی جیسے، یہاں پر عثمان مرزا جیسے لوگ ملتے ہیں، یہاں مجید اچکزئی جیسے لوگ ملتے ہیں، ان سے نظر ہٹاتے ہیں، اور اگر ہم سوال کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے جن کا کام ہے انصاف اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانا، وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خبر آپ کی سن لی میں نے، لیکن یہ بتائیے کوئی برف سے دب کر تو نہیں مرا نا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کوئی جو قاتل ہے وہ سرعام اس معاشرے کا قاتل ہے، وہ سرعام کہیں بھی گھومتا پھرے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آپ ابھی بھی سیاست پہ لگے ہوئے ہیں؟ شرم آنی چاہیے۔ اگر ڈھٹائی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ مراد علی شاہ ہوتا۔ تو یہاں پر جناب شاہ زیب قتل ہو جاتے ہیں، یہاں ناظم جوکھیو اپنی جان سے جاتے ہیں، اور یہاں رباب جیسی بیٹیاں ننگے پاؤں انصاف کی دہائیاں دیتی نظر آتی ہیں۔ زہرا نگاہ نے ایک نظم لکھی تھی، وہ ہمارے معاشرے پر پوری اترتی ہے، یقیناً وہ اسی تناظر میں لکھی گئی ہوگی کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی رنگ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسن مان لیتی ہیں، کبھی طوفان آ جائے، کبھی کوئی پل ٹوٹ جائے تو اسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خدا بندہ جلیل معتبر دانا و بینا منصف و اکبر، میرے اس شہر میں جنگل ہی کا کوئی قانون نافذ کر۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ولاگ میں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کراچی ڈائری سبسکرائب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ، بہت شکریہ۔